بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، سیر الاقطاب تذکرہ خواجگان چشت کا سلسلہ وار درس آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جس میں آج بانی خاندان چشت اہل بہشت امام الاولیاء شہنشاہ ولایت حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ شرف الدین شامی ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مبارک ہے، جو خانوادہ چشتیہ بہشتیہ کے بانی امام اور پیشوا ہیں۔ آپ بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے سلسلہ ارادت میں لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہوں، کروڑوں اصفیاء بنے ہوں، بے شمار لوگوں نے راہ نجات پائی ہو، اور جس کے فیضان کرم سے ہزاروں آتش پرست دائرہ اسلام میں آئے ہوں، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ ملک شام کے رہنے والے تھے، وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ خدیم شام کا جو علاقہ تھا وہ کافی طویل و عریض ملک تھا، تو خدیم جو شام کا تعلق تھا وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی بنا پر آپ کو شامی کہا جاتا ہے۔ جوانی کے عالم میں 16-17 سال کی عمر مبارک غالباً ہو، آپ نے استخارہ کیا کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔ 40 روز تک آپ استخارہ کرتے رہے شیخ کامل کی تلاش میں۔ آخر میں آواز آئی، برو دست ارادت بدامہ ممشاد دینوری کے مراد خواہی، کہ جاؤ اور کریم الدین ممشاد دینوری کے دامن کرم کو دست ارادت سے تھام لو، اپنی مراد کو پاؤ گے۔ جب علو دینوری کا نام سنا، ملک شام سے عازم بغداد ہوئے اور خواجہ کریم الدین علو دینوری کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی۔ صوفیہ آپ کو زاہد متمکن، تاج الاولیاء اور سراج الاتقیاء جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق چشتی 5-6 روز پر اور کبھی 7 روز بعد افطار کیا کرتے، اور فرماتے جو لذت بھوک میں مجھے ملتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتی۔ جب آپ مرید ہونے کی خواہش ہوئی تو 40 دن تک استخارہ کیا۔ آواز آئی، ابو اسحاق جاؤ ممشاد علو دینوری کے خیرات میں شامل ہو جاؤ کہ وہ میرا دوست ہے۔ یہ ہدایت ملتے ہی آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی محبت اور شفقت سے پیزیاری کی اور فرمایا، خدا سے دعا کرتا ہوں تم درویش کامل بنو۔ آپ کے شیخ نے دعا کی اور تمہارے فرزندوں اور مریدوں میں کاملین میں شمار ہوں۔ پھر مرید کر کے انہیں خلوت میں بٹھایا اور فرمایا کہ ہمارے مشائخ کا طریقہ نفس کے ساتھ معاملہ کرنے کا رہا، یعنی مخالفت نفس۔ یہ چشتیہ سلسلے کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، مخالفت نفس۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی اصل نفس کی مخالفت ہے۔ جب تک کہ آدمی انسان نفس کی مخالفت نہیں کرے گا، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ نفس اس کو نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، عدل حکمی کی طرف لے جاتا ہے، تو نفس کی مخالفت یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ عشق الہی اور نفس کی مخالفت یہ چشتیہ سلسلے کی بنیادوں میں سے اور اساسی چیزوں میں سے ہے۔ پھر تم بھی فخر و فاخر اختیار کرو، ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ پس 7 سال تک حضرت ابو اسحاق چشتی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر مجاہدہ نفس کرتے رہے، اور 21 روز پر جو کوئی روٹی کا ٹکڑا اور پانی میسر آ جاتا آپ افطار کر لیتے۔ ایسے سخت ترین مجاہدے آپ نے کیے۔ کہتے ہیں کلمہ طیبہ کا ذکر آپ نے 7 سال تک کیا، لا الہ الا اللہ کا خلوت میں بیٹھ کر، اور 21 روز پر آپ جو افطار کیا کرتے۔ آخر میں غیب سے آواز آئی کہ اے علو، ابو اسحاق کا کام پورا ہو گیا ہے، بشارت دی گئی، وہ درجہ فائقہ پر ہے، اب ان کو اپنا خرقہ پہنا کر اپنا قائم مقام بنا دو۔ خواجہ منشاب دینوری نے حکم غیبی کے مطابق اپنا خرقہ مبارک آپ کو عنایت فرمایا، اپنی خلافت اور اجازت سے نوازا،
उसी वक्त आवाज़ आई, अबू इसहाक़ तुम अब मेरे मकबूल बंदों में शामिल हो गए हो। चुनांचे यही हुआ, आपकी रहबरी में बहुत से भटके हुए मंजिल पर पहुँचे और आप ही की ज़ात बाबरकत से चिश्तियों की इब्तिदा हुई, क्योंकि यही सिलसिला बाद में चिश्तिया कहलाया। सिलसिला चिश्तिया की वजह तस्मिया जो यहाँ पर हज़रत शेख अल्लाह दिया चिश्ती ने लिखी है, फरमाते हैं कि अबू इसहाक़ बगदाद में अपने पीर की ख़त्मबुसी के लिए हाजिर हुए तो आपके पीर ख्वाजा उलू दैनोरी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। आपने जवाब दिया कि ग़ुलाम को लोग अबू इसहाक़ कहते हैं। अब ये अबू इसहाक़ जो है कुनियत के तौर पर जो है मुस्तमिल है, असल नाम क्या है ये किताबों में मौजूद नहीं। लक़ब शरफ़ुद्दीन रहा आपका, शरफ़ुद्दीन शामी भी कहा जाता है, चूँकि आपने वहाँ पर अपनी कुनियत बताई और आजिज़ी इंकिसारी का इजहार करते हुए कहा कि लोग मुझे अबू इसहाक़ कहते हैं। अपने नाम बताने के बजाय आपने कहा कि लोग मुझे अबू इसहाक़ के नाम से जो है पुकारते हैं, अबू इसहाक़ शामी नाम है मेरा। तब आपके शेख ने कहा कि तुम ख्वाजा चिश्त हो और चिश्त में इस्लाम तुम्हारे क़दम की बरकत से फैलेगा और जो भी तुम्हारे सिलसिले में दाखिल होगा क़यामत तक वो चिश्ती कहलाएगा। आपकी बशारत थी ममशा दैनोरी की कि अबू इसहाक़ तरा चिश्ती खान खलायक़ चिश्त दयारान अस्तु हिदायत याबदुनी ज़नहार ता क़याम क़यामत चिश्ती खानंद, कि जो आपके सिलसिले में क़यामत तक के दाखिल है वो चिश्ती है। चुनाचे वहीं से चिश्तिया सिलसिले की शुरुआत हुई और आप ख्वाजा चिश्त के नाम से मशहूर हुए। जब चिश्त में तशरीफ़ ले गए आप तो आप ख्वाजा चिश्त कहलाए। आपके अलावा चिश्त में और 4 साहिब विलायत अज़मत बुज़ुर्गान दीन भी पैदा हुए। आपके बाद जो 4 लोग हुए हैं बुज़ुर्गान दीन में, एक हज़रत अबू अहमद अब्दाल चिश्ती, नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती, अबू मोहम्मद चिश्ती और चौथे ख्वाजा क़ुतबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अब यहाँ पर आपके जो खलीफा और जानशीन हुए अबू अहमद अब्दाल चिश्ती, ये भी कुनियत है। अबू अहमद के नाम से लक़ब कुनियत से मशहूर हुए। फिर उनके फ़र्जंद अबू मोहम्मद, बाज़ ने मोहम्मद भी लिखा है, ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती, बाज़ ने ख्वाजा मोहम्मद ज़ाहिद भी चिश्ती लिखा है। अब अमूमी तौर पे ऐसा होता था कि नाम बेटों की भी वो हो तो बाज़ जगह मोहम्मद इस्तेमाल होता है, बाज़ जगह अबू मोहम्मद इस्तेमाल होता है कि हज़रत का नाम मोहम्मद था, हज़रत के बेटे का भी नाम मोहम्मद हो तो अब ये मोहम्मद के बजाय अबू मोहम्मद कहा गया, और खालिस नाम पुकारा गया तो मोहम्मद कहा गया। तो जो चिश्त शरीफ से जो किताबें शाये होती हैं उसमें तो जो है ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती ही जो है मशहूर है। अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में शुरू से जो शिजरा चला आ रहा है सिलसिला चिश्तिया का, उसमें तकरीबन तमाम शिजरों में अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अगर से कुनियत है ये अबू मोहम्मद। हाँ, तो इस तरह अरबों में जैसा तरीक़ा था कि बाप का नाम भी होता था मोहम्मद, बेटे का भी नाम, पोतरे का भी नाम मोहम्मद होता था। जैसे इमाम गज़ाली का है 4 पुश्तों तक मोहम्मद नाम है, मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गज़ाली। तो इस तरह जो है यहाँ पर भी वही इस्तेमाल हो सकता है कि हज़रत अबू अहमद जो सुल्तान फ़रस्ताना के साहिबजादे थे तो उनका भी नाम अहमद हो गया, उनके साहिबजादे का भी नाम अहमद हो तो अबू अहमद हुए और ये अबू मोहम्मद हुए। तो इस लिहाज से जो है कुनियत ही ज़्यादा मशहूर हुई अबू मोहम्मद और अबू अहमद, ये दोनों बुज़ुर्गों की। लक़ब के तौर पर ख़ुतबुद्दीन अबू अहमद अब्दाल चिश्ती कहते हैं और रुकनुद्दीन अबू मोहम्मद चिश्ती कहा जाता है, या मोहम्मद ज़ाहिद जो है आपका नाम है। तीसरे नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती, लक़ब नासिरुद्दीन था, अबू यूसुफ। हाँ, तो बाद में यूसुफ चिश्ती भी आया है, बाद में अबू यूसुफ चिश्ती भी आया है। उसके बाद मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनका तो मशहूर नाम है ख्वाजा मौदूद चिश्ती या क़ुतबुद्दीन मौदूद चिश्ती, सुल्तान खुरासान भी आपको कहा जाता है। ये 5 बुज़ुर्ग इरादत व खिलाफत की निस्बत से एक बाद दीगर सज्जादानशीन हुए और काफ़ी मुरीदीन और खुलफा छोड़कर रुख़्सत हुए। इनको ख्वाजगानी चिश्त कहा जाता है। मिरतुल असरार में अब्दुर्रहमान अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी वजाहत की है कि पंजतन चिश्त, ये 5 बुज़ुर्ग हैं, अबू इसहाक़ चिश्ती,
ابو احمد ابدال چشتی، ابو محمد محترم چشتی، ناصر الدین ابو یوسف چشتی، قطب الدین مودود چشتی، ان 5 کو پنجتن چشت کہا جاتا ہے، جو چشت مقدس کے رہنے والے تھے، وہیں پر یہ مقیم تھے۔ اب ان کے بعد ان کے خلفاء میں ہندوستان میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی، بابا حضور گنج شکر، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، بندگی مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ 5 بزرگ یہ ہندوستان کے پنجتن چشت کہتے ہیں۔ حضرت صاحب مرۃ الاسرار یہاں پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جن کا سلسلہ ارادت ان پنجتن سے ان پنجتن تک پہنچتا ہے، وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ عمومی طور پر چشتی لکھا کرتے ہیں، جس میں پورے 10 خواجگان چشت کے نام آتے ہیں، پنجتن چشت اول اور پنجتن چشت دوم۔ تو پنجتن چشت دوم سے جن کا شجرہ ملتا ہے پنجتن چشت اول کو، وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ جو ہے چشتی لکھا کرتے ہیں۔ اور دیگر جو آپ دیکھتے ہیں، بعض فریدی لکھتے ہیں، بعض خطبی لکھتے ہیں، بعض صابری لکھتے ہیں، تو یہ اپنے اپنے اکابر شیوخ سے نسبت جوڑتے ہیں، لیکن عمومی طور پر انہوں نے وضاحت اس طرح کی ہے۔ اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جو حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، یا ان سے سلسلہ دوسری شاخیں بھی ہوئی، چشتیہ مودودیہ، بڑا سلسلہ پھیلا مودود چشتی سے، ان کی اولاد امجاد نے بھی کافی کام کیا سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے، اور بر صغیر میں تقریباً خانقاہیں ہیں۔ ہندوستان میں بھی جو ہے حضرت خواجہ عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، جو مودود چشتی کی اولاد میں سے ہوئے، جس وقت حضرت عین الدین چشتی صاحب وہاں کے سجادہ نشین ہیں۔ اور دیار پاک میں بھی سید علی حیدر صاحب قبلہ، وہ بھی مودود چشتی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر مختلف مقامات پر مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے، تو یہ لوگ چشتی مودودی اپنے نام کے ساتھ جو ہے لکھا کرتے ہیں، جو اولاد امجاد میں سے ہیں۔ جماعت اسلامی کے فاؤنڈر جو تھے جناب ابو الاعلیٰ صاحب، وہ بھی جو ہے اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے نسبی طور پر، اس لحاظ سے وہ بھی جو ہے مودودی جو ہے اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کی فکر صوفی ازم سے مختلف رہی، اور وہ جو ہے اس مروجہ نظام صوفی ازم کا، پیری مریدی کا جو چلا آ رہا ہے، وہ اکثر طور پر اس سے اختلاف رکھتے اور اس کے خلاف تھے۔ ان کی اپنی دانش یہ تھی کہ جو مرید ہو جاتا ہے اس کی عقل جو ہے معلوم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس طرح کا جو ہے ان کا نظریہ اور اس کا ذہن تھا۔ حالانکہ وہ بھی جو ہے ایک بڑے خاندان سے جو ہے ان کا خاندانی تعلق اور نسبت جو ہے رہی، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں رہے جو سلسلہ چشتیہ مودودیہ کے بزرگوں کے افکار اور نظریات تھے۔ تو یہ خواجگان چشت جو ہے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی سلسلہ پھیلا ہے بر صغیر میں، ان تمام کو ہی خواجگان چشت کہا گیا۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کے بعد کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال نصیر الدین چراغ دہلوی سے 1 سال قبل ہوا، تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کے صاحبزادے سراج الدین چشتی کو خرقہ خلافت پہنا کر کمال الدین علامہ کا جانشین بنایا۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کے بعد کمال الدین علامہ، سراج الدین چشتی، علم الدین چشتی، ان تمام بزرگوں نے گجرات کے علاقے میں خانقاہیں قائم کی اور اردو ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ یہ تمام بزرگوں کے حالات ابلاغ چشت کے حوالے سے اس سے پہلے بھی مکمل طور پر بیان کیے جا چکے ہیں۔ اور دوسری جو شاخ نکلی نصیر الدین چراغ دہلوی کے فیض یافتہ بندگی مخدوم، شہباز، بلند پرواز، محرم راز و نیاز، ولی اکبر صادق، جعفر ثانی، صدر الدین ابو الفتح سید محمد حسینی، جنہیں پوری دنیا بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو فروغ دیا، اور وہاں سے سلسلہ گیسو درازیہ جو بعد میں سلسلہ بندہ نوازی بنا، کہلانے جانے لگا، اس کا فروغ ہوا۔ دکن کی سرزمین پر بقول پروفیسر خلیق احمد نظامی کے، حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ اور سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہیں مرجع خلائق تھیں۔ ہر خاص و عام ان کی خانقاہ میں آتے، فیضیاب ہوتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے۔
اور حضرت بندگی مخدوم سرکار بندہ نواز کے ستراس بلند پرواز کے بعد یہ شمع ان کے خاندان کے بزرگوں نے روشن رکھی، اور جس علاقے میں گئے وہاں کی روحانی شہنشاہت ان کے حصے میں آئی۔ ایک بات دیگر ہے، بندگی مخدوم سرکار بندہ نواز کے دونوں صاحبزادے وہ بھی مقام ولایت پر فائز تھے، حضرت سید حسین جنہیں اکبر حسینی کہا جاتا ہے، سید یوسف جنہیں اصغر حسینی کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑے مقام پر تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت خوب اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ بدر شریف میں، دکن کے اندر حضرت نور اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بندہ نواز کے پتروں میں، جن کا آستانہ مٹی کے شیر کے پاس واقع ہے، ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں، اور شاہ راجو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پیشرانی میں حضرت شمشیر برہنہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح دکن کا پورا علاقہ بندگی مخدوم بندہ نواز کے اولاد امجاد کے فیوز و برکات سے روشن و مالا مال ہوا۔ ان سلسلہ اطلاع نابستی خانہ تمام آفتابست۔ اگر یہ شعر کسی ذات کے اوپر حرف بہ حرف صادق آتا ہے تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز اور آپ کا خانوادہ ہے، نسل در نسل ولایت کا سلسلہ۔ فیضان چشتیہ سے نہیں کون بہرور، ہر بندے پہ عنایت بندہ نواز ہے۔ یہ سرکار بندگی مخدوم کے خاندان کا خلاصہ تھا۔ آج ان کی 23ویں پشت میں جانشین خواجگان حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اس دار فانی سے راہی ملک بہشت ہوئے۔ ایک عظیم سرمایہ آج چلا گیا، علم و عرفان کا آفتاب آج غروب ہو گیا۔ حضرت کی پوری زندگی علم و عرفان کی شمع کو روشن کرنے میں گزر گئی۔ آپ کے والد بزرگوار سید السادات حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایجوکیشن سوسائٹی قائم کیا، بی بی رضا کالج، پرائمری اسکولز، میڈیکل کالج، اس کو فروغ دیا، اور ان کا دیرینہ خواب تھا کہ بندگی بندہ نواز کے سودراز کے نام سے یونیورسٹی ہو۔ تو خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کو حضرت خسرو حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمایا، اس کے آپ چانسلر رہے، بانی رہے، اور اس طرح سلسلہ چشتیہ کے تمام خانقاہوں بلکہ ہندوستان کی تمام درگاہوں میں کسی درگاہ کے تحت اس وقت دیار ہند میں کوئی کام ہے، تعلیمی کام، تو وہ بارگاہ بندہ نواز، جہاں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی کی پوری تعلیم ہوتی ہے تمام شعبوں کی۔ تو یہ عظیم کارنامہ حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ نے انجام دیا۔ پوری زندگی آپ علم کی نشر و اشاعت میں گزار دی۔ عثمان یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور دیگر کئی اداروں سے آپ کو اعزازی ڈگریاں بھی ملی، ڈاکٹریٹ کی، اور رفاعی کام، فلاحی کام آپ نے انجام دیے۔ اردو، عربی، فارسی اور انگریزی میں مہارت تھی، اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ فارسی میں آپ نے نعت شریف کہی، اردو میں آپ کا کلام موجود ہے۔ حضرت نے کئی مضامین، کئی مقالے لکھے، کئی تحریرات آپ کے جرائد اور رسائل میں شائع ہوتی رہی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ سلسلہ چشتیہ کا اور عمومی طور پر تمام اسلامیان ہند کا ایک عظیم نقصان آپ کی جانب سے ہوا۔ اللہ آپ کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی خبر مبارک پر رحمت و انوار کی بارش ہوتی رہے، اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ علم و عرفان کا تا قیام شمس و قمر جاری و ساری رہے، اور اس خانوادے سے لوگ مستفید ہوتے رہے۔ خاندان چشتیہ کی شان، خواجگان چشت کی عظمت اگر اس عصر حاضر میں بھی ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو سرکار بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز کی بارگاہ۔ آج اس مشن کے دائی، اس کے روح رواں
آج ہم سب کو داغ مفارقت دیکھ کر چلے گئے. ابر رحمت ان کی مرخت پر گہر باری کرے, حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کی جانشین اور حضرت کے وارث جو بھی ہیں وہ اسی کام کو اسی طرح اور آگے بڑھائیں اور اس خانقاہی نظام کی روشنی کو پوری دنیا تک پھیلائیں. اللہ تعالیٰ عظیم المرتبت خواجگان کے صدقے میں حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ کے درجات کو بلند کرے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. تمام اسلامیان ہند کی طرف سے اور خصوصاً وابستگان خاندان چشت اہل بہشت کی طرف سے اللہ انہیں بے انتہا اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ خواجگان کا تسلسل اور یہ سلسلہ جو چل رہا تھا اسی کی کڑی حضرت خسرو حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, جو بچپن ہی سے شہباز رسالہ اس کے ایڈیٹر رہے. آج تک وہ ہر سال شہباز رسالہ جو ہے شائع ہوتا ہے, جس میں ہندوستان کے ممتاز اسلامی اسکالرس, پروفیسرس, لیکچرارس اپنے اپنے مقالے جو ہے جو پڑھتے ہیں سیمینار میں بندہ نواز کے عرصے شریف میں, اس کو شائع کیا جاتا ہے اور بندہ نواز تعلیمات کو نوجوان نسل تک جو ہے پہنچانے کا ایک اہم ترین ذریعہ شہباز رسالہ. الغرض بے انتہا خوبیاں تھیں. تو آج وہ ہمارے درمیان نہیں, لیکن ان کے کارنامے زندہ و جاوید ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بہت سارے واقعات آئے ہوئے ہیں سما کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے. انشاءاللہ یہ تسلسل جو ہے جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے فیضان سے مالا مال رکھیں. دعا من جملہ آمین. بات الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں روشنائی.